شبنم نے بوند بوند گرائی، تمام رات شبنم نے بوند بوند گرائی، تمام رات ایک میں کہ مجھ کو نیند نائی، تمام رات ایک میں کہ مجھ کو نیند، ایک میں کہ مجھ کو نیند نائی تمام رات۔ یہ شعر صحیح ہے غلط ہے؟ آج ایسے ہی ہوا اللہ، چلو عمل بھی ہو گیا۔ اب میں نے شبنم نے بوند بوند گرائی تمام رات، ایک میں کہ مجھ کو نیند نہ آئی تمام رات۔ اب میں نے اس سے پوچھا یہ صحیح ہے؟ بولتا ہاں، یہ ساتھ رہتے نا، خدمت گزار بھی ہیں چور بھی ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے، کیونکہ میرے پاس پیسے ٹکے بھی اچھے رہتے نا۔ ایک بات کہی ہے، پتہ نہیں مجھے وہ کھٹکتی رہتی ہے دل میں، پتہ نہیں وہ سچی ہے یا یہ دل لگی کر رہا تھا، تو مجھے کبھی نیند نہیں آتی یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کوئی صدقہ نکال دو، صدقہ کوئی نکال دو، تو پیسے ساتھ ہی پڑے ہوتے ہیں درج وغیرہ، تو پیسے نکال دیتا ہے۔ اب بیچارہ بولو نہیں بولو، اس نے ایک بات بھی نہیں بولے صدقہ ہم نکال دیتے ہیں۔ کہ جاتا کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ نہ پوچھو جاتا کہاں ہے، میں کیا پتہ نہیں، ادھر نکالتا ہوگا اپنی جیب میں ڈالتا ہوگا۔ کہتا ہے بس چلا جاتا کہیں چاہتا، تم نے نکال دیا نا، بس جدھر جاتا جانے دو، اب دیکھو۔ میں حیران ہو گیا، یہ میں ساتھ رہتے ہیں یہ ایسا بولتے ہیں، بتاؤ پتہ نہیں کچھ مجھ تو نہیں نظر آتا کہ ایسا کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے انسان ہے، کیونکہ فرمایا بڑی سرکار نے، واقعہ بڑی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو ساتھ، دو چیزیں انسان سے بچے، یہ جوان رہتی، بوڑھا ہو یا جوان ہو، دنیا کی محبت اور عورتوں کا مسئلہ یہ بڑا مصیبت ہے۔ پھر ہم باتوں میں چلے جائیں گے، وقت اچھا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ تعالی غنی ہے، انسان کسی امیر کے پاس جاتا ہے مانگنے تو سوال کرتا ہے، ایسا ہی نہیں، یہ ایسے کرم کا ٹائم ہوتا ہے خدا خود سوال کرتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، حل من مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا ہے، حل من مسترزق، کسی کو رزق چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، بتاؤ کتنی بڑی بات۔ اب پوچھ کے نہ دینا یہ تو اللہ کے خلاف ہے، کوئی اگر عام بات بھی ہو کوئی پوچھ کے نہ دے کہ تم خود ہی پوچھ رہے دیتے نہیں ہو، تو خدا تو خود پوچھتا ہے۔ تو یہ ایسا مبارک ٹائم ہے کہ آپ کو وقت ملے، اس وقت ڈیوٹی میں ہے کوئی ہے، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ کہ نبی کریم کہتے ہیں صلو من اللیل ولو اربعا، صلو ولو رکعتین، اگر تم سے ہو سکے رات کو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، 4 پڑھ لیا کرو، نہیں پڑھ سکو 2 ہی پڑھ لو، اتنا اچھا ٹائم ہے۔ تو اس میں یہ گھر والوں کو بھی سکھاؤ، 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اور جامع دعا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں ہو گئی ہمیں یاد نہیں رہتی، تو آپ نے کہا کہ تم کہہ لیا کرو اللہ تعالیٰ میں تم سے وہ سب خیریں چاہتا ہوں جو بڑی سرکار سیدنا محمد نے مانگی ہے، اور سب مصیبتوں سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سرکار نے پناہ، سب آ جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، عربی میں نہیں آتا تو اردو میں کہہ دیں۔ زندگی گھڑی گھڑی تو نہیں ملتی، ایک دفعہ ملتی ہے، عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے یار،
اس کو ہاتھوں سے نہ کھو اے ہوشیار. بادشاہ بھی ہو زندگی نہیں خرید سکتا، اور موت ٹلنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو بھائی ٹی وی مجھے دکھاتے، مجھے تو نہیں چلانے آتی. چکے چلاؤ، چوکے چلاؤ، پتہ نہیں کیا چلاؤ. چھکے چوکے چلاتے ہیں نا، یہی ان کو ایک بڑی دولت ملی ہے. شیطان نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. ہاں جی. پھر کہتے ہیں زلزلے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں مصیبتیں بڑی بڑی آ جاتی ہیں، ہندوستان حملہ نہ کر دے یا کچھ اور نہ ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ جی کہتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں، جو خدا کو جانتا ہو خدا کی نافرمانی کرے، خدا اس پر وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی ہیں. یہ کہا پہلے دے دی پیشے میں. ہم لوگ خدا کو جانتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو پھر ہم پہ وہ قوم مسلط ہوتی تھیں. روس نے ادھر بمباری کر دی، امریکہ نے گڑبڑ کر دی، ہیں جی، شمالی کوریا. دیکھا کیا ہوتا ہے، کیا ہو گیا. دیکھا. جو خدا کو جانتا ہو خدا کی نافرمانی کرے. تو بڑی سرکار جو واقعہ سرکار تھا کہ خدا اس پر وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی. مسلط ہو رہا ہے. نہیں اس نے یہ پالیسی کی تھی، اس نے یہ طریقہ کیا تھا، تو اس وجہ سے ہو گیا. دوسری چیزیں لے آتے ہیں. اب بتاؤ، اصل حقیقت اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کے بعد اصل حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. تو ان کی بات کا زیادہ اعتبار ہونا چاہیے ان کی بات کا. پھر لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ سیاستدان تھا، یہ وہ تھا، وہ تھا. اس کو کیا پتہ، ہیلی کاپٹر لے کے جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں، تو لے گیا اس کو ہیلی کاپٹر، پتہ نہیں وہ حادثہ آ جاتا، جنت میں لے گیا، جہنم میں لے گیا. چلو، تو پتہ نہیں کہ سیاستدان نہیں کدھر جائے گا. اسی آقا جی نے سفر کی دعائیں سکھائی ہیں. جب نکلے سفر کی دعا، ویسے بھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھ لے نکلنا ہوتا ہے، لیکن سفر میں تو ضرور پڑھے. رحمت للعالمین ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے ان لوگوں کی حالت خراب ہے. آقا جی نے کہا تم لوگوں کو رحمت دیا گیا ہوں، اور دوسری حدیث میں کہ میرے ہاتھوں سے نہ نکلو. مطلب ہے کہ میں رحمت سے دور ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اسی لیے ہلاکتیں ہو رہی ہیں نا. میری کوئی تکلف سے نہ بیٹھے، میں ایسے آیا تھا، اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بھائی جو مجھے بولتا ہے تمہاری طبیعت کو ٹھیک لگتی ہے. میں نے کہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولتا ہے اگر نیچے چلنا چاہتے تو چلو. میں کیا کسی کو نہ کو میں اپنے کوئی وظیفے پورے کر لوں گا، نیچے چکر بھی لگاؤں گا، اور پوچھوں گا. کہتے کہ شیخ امین ہے ان کے پاس. تو شیخ امین کدھر ہوتا ہے، مجھے بھی سے ملا دو. کہتے ہیں بوڑھا آدمی ہے، اور عقل اس کی کبھی اوپر ہو جاتی ہے، نیچے ہو جاتی ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کی. کہتے میں جب چاہوں میری تہجد ہو جاتی ہے. دن میرا دن ہے، نہ شب میری شب ہے، نہ دن میرا دن ہے. دیکھو بات سچی نکل آئی. بھائی یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا شبنم نے بوند بوند گرائی تمام رات. ایک میں کہ مجھ کو نیند نہ آئی تمام رات. تو شعر سچ ہو گیا میرے پر. میں نے اس سے پوچھا یہ ایسے ہو؟ کہتا ہاں. آپ ابھی تک جا کر سوئے نہیں. تو اے آنکھیں تے میں جی آنکھوں، محبت والوں کی باتیں.
تو اے آنکھیں تو میں جی آنکھوں. جب محبت ہوتی ہے ایسا ہو جاتا ہے، اس کو بات بری نہیں لگتی، وہ کہتے بس کچھ کرے صحیح بات کسی طرح سے. بھائی کس کس کے دیکھ رہے میرے پر پرچہ کروانا ہے تو کروا دو، میں کسی ڈرتا نہیں ہوں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں دعوے سے. تو صالحین کے جو اللہ سے ڈرتا اس سے ہر چیز ڈرتی ہے. ہمارے سلسلے کوئی بزرگ تھے، اس کو کسی نے کہا میرے سے لوگ بڑے ڈرتے ہیں. کہا جتنا تم اللہ سے ڈرو گے اتنے لوگ تم سے ڈریں گے. اگر یہ اللہ سے ڈر جائیں یا ہمارے بھائی ہیں سیاست دان وغیرہ وغیرہ تو ان کو روس امریکہ یہ چیزیں نہ ڈرائیں. ہاں یہ بڑی سچی بات ہے. اسی حدیث کی حکمت کی جڑ اللہ کا ڈر. مثال کے طور سے ایک آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اچھی بات ہے. ایک گناہ سے پہلے ڈر کے توبہ کرتا ہے ایڈوانس، اللہ کوئی گناہ نہ ہو جائے. دیکھا دونوں میں فرق ہے نہیں ہے. اور کبھی ایسی بدبختی آتی نہ گناہ سے پہلے توبہ نہ گناہ کے بعد توبہ. توبہ ہر وقت کرنی چاہیے. آقا جی سے جیسا پرہیزگار اور بے عیب ذات خدا کے بعد کوئی نہیں ہے. تو آقا جی نے کیا فرمایا؟ قسم کھا کے کہا، جس کا مفہوم یہ آقا جی نے قسم کھائی، کہا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں روز 100 دفعہ خدا سے معافی مانگتا ہوں. اللہ دیکھا اللہ کا رسول ہوں اور بخشوائیں کے بالکل. ایک حدیث کی مفہوم میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں اور ایک میں 100 دفعہ خدا سے معافی مانگتا ہوں اور قسم کا میں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول. اس پر ایک اور اچھی بات یاد آ گئی، وہ کرنی چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑی زبردست محبت تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میں خدا کے سوا کسی سے محبت کرتا، خاص محبت تو ابو بکر سے کرتا، لیکن ہم جیسے مفہوم کا آپس میں بھائی ہیں. مجھے اللہ سے کوئی عزیز نہیں ہے اور حضرت ابو بکر اور عمر میں کوئی آپس میں جیسے بھائیوں میں ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا کوئی نہیں، ایسا ہو گیا. تو آقا جی نے کہا اگر حضرت عمر تم کو معاف نہیں کرتے اللہ معاف کر دے گا. اور آقا جی نے کیا کہا؟ جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. آگے جب نے کہا آیا اور میں نے کہا تم لوگوں کو میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے جھٹلایا، کہا کہ جھوٹ کہتے ہو. فقط ابو بکر علیحدہ سے کہتے تھے صدقتا، سچ کہتے ہو. اللہ دیکھا کہ سب نے مجھ کو کہا جھوٹ کا، تم سب نے مجھ کا جھوٹ کہتے ہو. فقط ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے تھے. آپ نے کہا تو ابو بکر کا صدقتا، سچ کہتے ہو. کہا فعلم تم تارکولو صاحبی، یہ میرے صاحب ہے، میرا دوست ہے، میرا چاہتا ہوا ہے، کیا اس کو نہیں چھوڑو گے؟ اس کے ساتھ ایسے جھگڑے کرتے ہو؟ کہا جب میں نے کہا اللہ کا رسول ہوں، ایک بھی تمہیں سب نے کہا کذب تھا، جھوٹ کہا ہے. فقط ابو بکر صدیق کا صدقتا، سچ کہا ہے. اللہ تم کو گالیاں دینی چاہیے، اور جو لوگ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ عنہ کو، ان کے ساتھ رشتے اور تعلقات رکھنے چاہیے. یہ وحدت المسلمین والے جو سے ہیں
اور کئیوں کہتے میرے ساتھ مذاکرات کرو، میں تیار ہوں. ہم یہی دعا کرتے ہیں، چیزیں کہتے ہیں کہ کانوں تک پہنچے، یہ ہٹ جائیں، نہیں تو نبی جی کی ناراضگی ان کا بیڑا کر دے گی. دکھ پہنچاتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان الذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. قرآن شریف اس تو نہیں بدل سکتا کوئی. جو تکلیف دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کو، ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، لہم عذاب علیم، ہم دردناک ان کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے. کتنی اذیت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور چکر بازی سے کام لیتے ہیں. وحدت المسلمین نکالا بھی. وحدت المسلمین ایسے ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں باتیں ان تک پہنچے. تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان آپ کے شاعر کی تعریف کا کہا، اور آپ بے عیب ذات تھے، آپ میں کوئی نقص نہیں تھا. آپ کو خدا نے ہر عیب سے بری فرمایا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں کوئی بات یاد آئی تھی، ذہن سے نکل گئی. تو نبی کریم کی تعریف میلاد کو اچھا نہیں سمجھتا. اور بھی ایسے ہیں. آپ کی تعریف خدا نے کی ہے کہ خلق عظیم. اگر کسی پاس اخلاق زبردست اگر ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے اخلاق کی ایسی ایسی حدیثیں انسان حیران ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اتنی رحم دلی اور اتنا کرم کسی پر، خاص کر کے جاہلوں پر. سننا ہے کیا، سنائیں کیا. جتنی ہوتی ہے محبت جن کی ہوتی ہے انہی کا نام لیتے ہیں. زباں پہ میرے جز نامے سیدنا محمد اور کیا آئے اور کیوں آئے، کہ ہم کو ان کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے. یہ وحدت المسلمین والے ہیں. میں چاہتا ہوں تک یہ باتیں پہنچیں، یہ باز آ جائیں تو اچھا، نہیں تو یہ آیت قرآن کی جو سی ہے نا، ان کو ٹھکانے لگا رہی ہو، لگا دے گی انشاءاللہ تعالی، اگر جن کو ہدایت نہیں ہوئی. کیونکہ ہدایت کافر کے لیے بھی مانگنی چاہیے تو ان کے لیے بھی مانگنی چاہیے، یہودی کے لیے بھی مانگنی چاہیے. اب کیا تم کو سناؤں گا. آگ لگی اس دیس میں، آگ لگی اس دیس میں، آگ لگی واللہ اس دیس میں، جس دیس میں ساجن نہ آئے، جس دیس میں ساجن نہ آئے، جس دیس میں ساجن نہ آئے. اس سے میرا مطلب کون ہے؟ اونچا بولو نا. اس سے میرا مطلب کون ہے؟ بھائی میں اونچا سنتا ہوں، میں کہتا ہوں اونچا سن، میں کہتا ہوں میں اونچا سن. ہو گیا، سنیے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جس کو چاہیں نواز دیں، یہ فقط نصیب کی بات ہے. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، ہر وقت اٹھی ہوتی ہے ساری امت پہ، لیکن کسی وقت امتیاز سے اٹھی ہوتی ہے کہ نواز واقعہ اٹھی ہے، لیکن امتیاز سے. تو پھر وقت ہاتھ میں نہیں آتا تو میں جو دعا مانگوں میرے ساتھ کہیں، اور خدا کرے تمہارا دل میرے سے جڑ جائے. اگر میرے میں ان کی محبت کی خوشبو ہے اور تمہارا دل میرے سے لگ گیا، تمہارے دل میں خود عشق رسول آ جائے گا.
یہ بہت بڑی نعمت ہے. سیدنا محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا سے یہ دولت بڑی چیز ہے. تو یہ وقت ایسا ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. جو میں کہوں میرے ساتھ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم اسألک بجاہ وجہ الکریم وبقدر عندک وجاہ لدیک نیام لا تجلنی بدعائک شقیا قد املت منک الاجابہ فاجبنی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. یا سیدی یا رسول اللہ. میرے ساتھ کہتے رہیں. العرب یحمون النذیل ویجیرون الدخیل انتم سید العرب والعجب. دخلنا علی اللہ ثم علیکم فاجیرونی جمیعا. یا سیدی یا رسول اللہ. العرب یحمون النذیل ویجیرون الدخیل انتم سید العرب والعجب. دخلنا علی اللہ ثم علیکم. اللہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ دھماکہ جو آتا ہے نا، یہ میں خود نہیں کر سکتا، اللہ کو نہیں ہو گیا. یہ پہلے بتایا تھا، بھائیوں سے پوچھ لینا. آقا جی نے بتایا، نہ کسی شیخ کو کبھی پہلے حاصل ہوا نہ قیامت تک ہوگا. یہ تمہارے لیے دھماکہ اترتا ہے جہاں خدا کی عرش ہے، نشان ہے، لامکان ہے. یہ وہاں سے آتا ہے. اللہ اس لیے کہا سرکار نے، ایسا شیخ نہ آیا تھا، نہ آئے گا، نہ کبھی آئے گا. وہ جس کو اختیار کر لیں. اس لیے یہاں یقین نہیں دلاتا ہوں. تم دل جوڑو پھر دیکھو یہاں کون کون آتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا. داتا صاحب بھی یہاں آئے، اور بھی اولیاء آتے ہیں، صحابہ آتے ہیں. میری وجہ سے تو نہیں آتے. نبی کریم کا خاص دخل ہے یہاں، ان کی وجہ سے آتے ہیں. اور ان چیزوں میں گھسنا نہیں چاہیے. دیواریں وغیرہ کچھ نہیں ان کو روکتی. سیدھا آ جاتے ہیں، سیدھا نکل جاتے ہیں. اوپر بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں میرے پاس. اس لیے کہتا ہوں قسمت سے تم کو ملا ہوں اور مہمان ہوں تمہارا. اس چیز کا ٹائم نہیں ہوتا، کب پتہ نہیں چلا جاؤں. پھر شیخ امین تم کو نہیں ملے گا، نہ پہلے تھا نہ بعد میں آئے گا قیامت تک. اور نبی پہ جو جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا، یہ بھی آقا جی نے کہا ہے. قسمت والے ہو، آ گئے ہو. دعا مانگ لی بھائی، دخیلک والی بھی مانگ لی. چلو دخیلک ہو گیا انشاءاللہ. جن کی قسمت تھا ان کو بھی اثر آ جائے گا. اگر وہ آقا جی کو دیکھیں اور کچھ فرمائیں تو سب کو نہ بتائیں مجھے لکھیں ہم نے ایسے دیکھا. میں دیکھوں گا وہ خیالی خواب ہے یا حقیقت ہے، وہ ہم پتہ لگا لیتے ہیں. کبھی تقاضا کرم ہوتا ہے تو نہیں آدمی ہر وقت پوچھ سکتا، اور خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں. کی وجہ سے ویسی باتیں پوچھتا ہوں جو نہیں پوچھنی چاہیے، پھر بعد میں پچھتاتا ہوں. جیسے آپ کو پہلے کہا، یہ چڑی، یہ چونٹی کیا کھاتی ہے یا پتہ نہیں، میرے بازوں سے یہ گرتے ہیں یا ایک دوسرے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں. اور بھی ایسی باتیں ہیں جو پہلے تم نے سنی ہیں. خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں.
نہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں. سیاستدانوں کے متعلق کبھی پوچھ لیتا ہوں. امتی تو ہیں لیکن وہ ان سے اگر خوش نہیں ہیں جواب نہیں دیتے، بوجھ ہوتا ہے ان کو. اور جو اچھے ہوتے ہیں یا کچھ اس میں امید ہوتی ہے کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرو، بس دعا کا کہہ دیتے ہیں. اور ضیاء الحق کا 2 دفعہ پوچھا، بہت خوشی ظاہر کی اور کہا ایسا بادشاہ ان کو نہیں ملے گا ضیاء الحق جیسا. کبھی یاد ہے ضیاء الحق سے محبت کرو، دل میں کرو. کتنا خوش نصیب تھا، جیب میں قرآن کریم رہتا تھا. وفات پائی تو جیب سے قرآن شریف نکلا. ہم تو سب کو ہی دعا کرتے ہیں، ہم تو پارٹی بازی یہ چیزیں میں نہیں جاتے ہیں. کوئی بھی سیاستدان ہو، تم لوگوں کو تاثر دینا ہے کہ آقا جی حیات النبی ہیں. ان لوگوں کی مت کو جو عظمت کے خلاف رسول کے وہ حیات النبی نہیں مانتے. دیوبندی وغیرہ یہ جو سے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی ہیں، ان میں تار ہے وہابیت کی. ہم جاتے ہیں جو رسول اللہ جس کو قبول کر لیں بس ان کی بات ہے. ویسے تم کچھ بتاتا ہوں چیزیں، ان لوگوں سے دور رہو کہ مسلمان بے شک ہیں لیکن عوام ان سے اچھے ہیں. یہ عوام کو بھٹکاتے ہیں، ان کے پیچھے لگاتے ہیں. ہم نے ان کے پیچھے تو نہیں لگنا. ہم نے تو اگر کسی کے پیچھے لگنا اللہ کے بعد بس حضرت محمد مصطفیٰ، بس اور کسی سے نہیں ہے ہماری پارٹی باتیں. غلطی کرے نہ کرے وہ بھگتیں گے. اس لیے میں چھپ کے نہیں کرتا، ساتھ بتاتا ہوں آپ کو. اور کسی کو شک آگا جی سے پوچھ لے، لیکن وہ نہیں پوچھ سکتا، نہ اس کے پاس ایسا تعلق موجود ہے. ہم بھی نہیں پوچھ سکتے. تقاضۂ کرم ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے، ہم کچھ پوچھ لیتے ہیں یا اس چیز کا وہ جواب دے دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں. بس پھر تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تم کو ہر جگہ آقا جی بڑی سرکار کا مسئلہ ڈھونڈنا چاہیے، فلانے کا نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ہاں بعض لوگ جب دیکھتے ہیں یہ ہمارا دیوبندی، یہ ہمارا فلانا، ہم نہیں ہے دیوبندی وغیرہ وغیرہ یا بریلوی، اس کو بھی نہیں دیکھتے. لیکن بریلوی دوسرا کچھ کسی کی اچھی بات آقا کے حق میں آئے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں. جیسے رضا احمد شاہ بریلوی سے میرا بہت دل محبت کرتا ہے آقا کی وجہ سے. اس کی وہ کہتا ہے رضا کی زباں ہے تمہارے لیے. اللہ کیسا جملہ کا ہم کو پسند آ گئی بات. کہ بریلوی دیوبندی تو نہیں ہے. رضا کی زباں ہے تمہارے لیے، رضا کی زباں ہے، رضا کی زباں ہے تمہارے لیے، رضا کی زباں ہے تمہارے لیے. باقی وہ جو غلطیاں کرتے ہیں بریلی نہیں کرتے ہیں، وہ عوام ہیں کرتے ہیں. اس کے مطلب تھوڑی کہ سارے بریلی کچھ نہیں کرتے ہیں. گڑبڑ بھی بڑی کرتے ہیں. اس مسجد نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نہیں ہوتا، یہ کافر وہ کافر. ہم کہتے ہیں آقا جی تفرقہ پسند نہیں کرتے. کوئی بھی مسجد ہے نماز پڑھ لو. نماز خدا کی ہے، بریلیوں کی دیوبندی کی ہے. خدا کی نماز ہے، نماز پڑھ کے نکل گئے بس خلاص. آقا جی کو بات پسند ہے، کوئی بات پسند نہ ہونا تو مجھے منع کر دیتے. جوانوں کو جیسے بڑی بڑی داڑیاں رکھنے کا حکم نہیں کرتا ہوں، بات اتنی رکھتے ہیں وہ ادھر سے جا رہی ادھر سے جا رہی ہے. جیسے عیدی کی مت ماری ہوئی ہے، بوڑھا ہو گیا داڑھی کا برا حال کیا ہوا، ادھر جا رہی ہے ہوا میں اڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی اچھا لباس پہنے، اچھا یہ پہنے. آقا جی نے کہا اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک شخص کو حضرت عمر نے کہا کیا بھوت کی شکل بنائی ہوئی ہے. ٹی وی بھائی دکھاتے مجھے تو نہیں سمجھ، ہم تو آقا جی کو ڈھونڈتے ہیں ہر چیز میں.
ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، بس، اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ آقا جی نے کہا میں ایسا دین لے کے آیا ہوں جس میں دن ہے رات ہے ہی نہیں ہے، یعنی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، اور اختلاف کو ختم کر کے بالکل کہا جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، جس چیز میں اختلاف ہو اکثریت دیکھو کس طرف ہے، اتبعوا السواد العظم، اکثریت کے فیصلے پہ جاؤ۔ تو ہم اکثریت مسلمانوں کی دیکھ لیتے ہیں اس مسئلے میں، تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں کہتے میں کٹر بریلوی تھے، کٹر دیوبندی تھے، کٹر سنی تھے، کٹر شیعہ تھے، کٹر فلانا تھے، کٹر کٹر کٹر، ہم کٹر والے نہیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ دیکھنا ہے، ان کو رخ کدھر ہو، کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بس ختم۔ پھر کیا اختلاف ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، اور کتنی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، وحدت المسلمین والے ہوں یا کوئی ہوں، کوئی مذاکرات کرنے ان سے وقت پوچھے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، کوئی نہیں آتا۔ جو نبی کریم کی بات میں دخل دے نا، اس کا میں بھی دشمن ہوں، انشاءاللہ آپ بھی دشمن ہوں۔ جو نبی کی بات کو دخل دے، ہمارا تو مسئلہ اول آخر حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ۔ جیسے ابوبکر صدیق کا حال تھا، ہمارا حال ابوبکر صدیق سے ملتا ہے، سب نے جٹلایا تھا۔ آقا جی نے کہا ان کو ناراض نہیں کیا کر ابوبکر صدیق کو، تو وہ مسئلہ آقا جی نے کیا، اور جب ناراض کیا حضرت عمر نے، تو آپ نے کہا جب میں آیا تھا تم ساروں نے کہا تھا کذبتا، جھوٹ کہتے ہو تم اللہ رسول، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے، اور ابوبکر نے اکیلا سب سے پہلے کہا تھا صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اللہ دیکھا ان کو گالیاں دلوانی، اور تو کتنی ان کی قسمت ہے ابوبکر حضرت عمر کی۔ آپ کے آرام گاہ میں اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ اندھوں کو نظر نہیں آتا ہے، آپس میں اختلاف تھا، وہ بھائی سے ہوتا ہے آپس میں، آقا جی صلح کرا دیں گے، لیکن آقا سے اختلاف نہیں تھا نا، تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں یہ باتیں پھیلیں دور جائیں، لوگ آقا سے اختلاف نہ رکھیں کہ آقا جی نے کہا کہ میرے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، یہ آقا جی کی خصوصیت ہے، تو اس لیے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں وما ينطق عن الهوى، یہ خود نہیں بولتے، انہ لوحی یوحی، یہ جب بولتے ہیں ہماری وحی سے بولتے ہیں، ہمارے بولنے سے بولتے ہیں، تو پھر تو یہی مضبوط بات ہے کہ ہم نبی سے لپٹے رہیں، چمٹے رہیں، ہاں بس، تو امان میں ہے، رات دن امان، دنیا میں کہیں ایسی امان نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، جو ہمارے پاس ہے تمہارے پاس ہے، کیونکہ ہم رسول پاک کو بڑا زبردست چمٹے ہوئے ہیں، اور دل سے چمٹے ہوئے ہیں، انہی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں باتوں میں، اور کوئی آتا بھی ہے سب یہی کہتے ہیں ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند۔ اگر تم کو نبی کریم سے محبت ہے تو ہمارے تمہارا تعلق رہے گا، نہیں تو تعلق نہیں ہے، جاؤ فنش۔ اور تم کو یہ جلدی نہ کریں، یہ قبول ہے یا نہیں ہے، قبول ہے تو پھر اس وقت میں ایسے نعرے نہیں مرواتا ہوں، تو زور سے نعرہ مارے یا رسول اللہ زندہ باد۔ بس بس بس، آپ کا وسیلہ یہ نہیں مانتے، فتنہ قتل سے زیادہ، آقا جی کہ جو مر جائے اس کو گالی مت دو، سے جو کیا پا لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بھی منکر ہیں، اور رسول پاک کی تو ذات بہت بڑی چیز ہے،
ان کا پیشاب نور ایمان ہے. واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے اور سنانے میں مجھے مزہ آتا ہے. آپ تواضع والے، انکساری والے، عاجزی والے تھے. آپ نے پیشاب ادھر سے کیا، کس وجہ سے کیا؟ آئے تو میں پیشاب خود پھینکوں اپنا. نبی کریم صحابہ کو نہیں کہہ سکتے تھے. آئے تو دیکھے کہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا میں نے پیشاب پھینکنا تھا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا پیشاب تھا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں پانی سمجھ کے پی گئی. تو آپ نے کیا کہا؟ لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی. بتاؤ. یہ آقا جی نے کہا. اب جو عظمت کے خلاف ہے ان کا دل جلے گا، کہتے وسیلہ نہیں ہے. ہم تو وسیلہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو پیشاب کو بھی وسیلہ سمجھتے ہیں کہ اب اس عورت کی ساری عمر کی بیماریاں پیٹ کی ختم ہو گئیں. یہ کم بخت بدبخت ہو رہے ہیں. جیسے کہ شاید یہ ٹھیک ہدایت ہو جائے، ہدایت نہیں ہوتی تو جو نبی سے ضد کرے، ان کے وسیلے سے ضد کرے، ان کو اپنے جیسا کہے. اگر ضد سے کہتا ہے تو خدا اس کو کافر کر کے مارے، اگر ضد سے نہیں کہتا ہے تو خدا اس کو ہدایت دے دے. بس اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہے. ہاں. میری جان پہچان کی پوچھنا ہے، میری جان پہچان کی پوچھنا ہے. میں کملا سے میں چلا، میں کملا سے میں چلا. میری جان کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، اسے دریا دے دے. مجھے کچھ نہ دے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا دے دے، تمنا دے دے. اللہ قبول انشاءاللہ. السلام علیکم. بھائی میرے پرانے ہو. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ.